یعنی سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اور شریعت میں حجت نہ ماننا، اس کو ایک بیسک اور پرائمری اور فنڈامنٹل اتھارٹی نہ ماننا، اور یہ سوچنا کہ صرف قرآن ہی اسلام میں اتھارٹی ہے اور قرآن ہی اسلام میں فنڈامنٹل سورس آف لا ہے، اور سنت اور حدیث کی حیثیت قرآن کی طرح مصدر ہونے کی، احکام شریعت کی سورس ہونے کے لیے اور احکام شریعت کا اوریجن ہونے کے لیے سنت اور حدیث کا مقام حجت کا نہیں ہے۔ تو یہ جب بھی کوئی بات پیش کی جائے تو اس فتنے کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی، اور اس سوچ کا ارتقاء مور اور لیس 100 سال سے ہوا، اس کی ابتدا، اور آج تک اس صدی میں ارتقاء ہوتا رہا ہے، اور پھر اس سوچ کو سیکولرزم نے تقویت دی ہے۔ وہ لوگ جو دین سے مکمل طور پہ گریز چاہتے ہیں اور اسلام کا اور مسلمان ہونے کا ٹائٹل بھی اپنے نام سے ہٹانا نہیں چاہتے، مسلمان ہونا بھی کلیم کرتے ہیں، امت مسلمہ میں شامل بھی رہنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت برائے نام اسلام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی ایک دوہری پالیسی ہے اسلام کی نسبت کہ مسلمان بھی رہیں مگر زندگی میں مسلمانی نہ رہے، اور اسلام کے احکام سے گریز بھی کریں، اسلام کے احکام، اوامر و نواہی اور شریعت کے احکام پر اگر ہم عمل نہ کریں تو ہمیں ایک سیف وے آؤٹ بھی مل جائے۔ تو یہ جو طبیعتیں یا جو فکر اور ذہن اسلامی احکام سے گریز کے خواہش مند ہیں اور اس طرح اسلام کو ایک محدود سے دائرے میں بند رکھنا چاہتے ہیں، ایک ریلیجن کے طور پر، ایک مذہب کے طور پر، اور اسلام کو ایک دین کل کے طور پہ اپنانے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کے جو سیکولر میٹرز ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، بیہیویئرل میٹرز ہیں، پولیٹیکل میٹرز ہیں، اکنامک میٹرز ہیں، سوشل میٹرز ہیں، اور سوسائٹل میٹرز ہیں، اور اسی طرح پھر کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، لیگل میٹرز ہیں، کانٹریکچول میٹرز ہیں، فائنانشل میٹرز ہیں، ڈپلومیٹک میٹرز ہیں، اور پھر ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں بین الاقوامی سطح پر، ان کے درمیان جو انٹریکشن ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں کہ ممالک کی کمیونٹی میں ایک اسلامی ملک ایک فرد کے طور پہ کس طرح ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، ایک گلوبل کمیٹی میں، ایک گلوبل سوسائٹی میں، ملکوں کی سوسائٹی میں جو مسلمان ملک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ کس طرح ایگزسٹ کریں گے اسلام کو نافذ نہ کر کے، اسلام سے دور رہ کر، اور اسلام دشمن طاقتوں کو اور اسلام دشمن ذہنوں کو خوش رکھتے ہوئے مسلمان بھی رہیں اور اسلام سے گریز بھی کرتے رہیں۔ تو یہ سوچ ایک انڈیویجول سفیر سے شروع ہوتی ہے، انسان کی انفرادی سطح سے، پرائیویٹ لائف سے شروع ہوتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے پوری سوسائٹی تک، اور سوسائٹی سے بڑھ کر پھر پوری گلوبل لائف تک، ایک انٹرنیشنل سوسائٹی تک چلی جاتی ہے۔ یہ ساری ایک ہی سوچ ہے کہ ہم کس طرح اس طریقے کو اپنا لیں کہ اسلام کا عنوان بھی رہے اور اسلام خارج بھی ہو جائے، اور اگر زیادہ سے زیادہ اسلام ہماری زندگیوں میں رہے تو بڑی محدود چھوٹے سے دائرے میں، نماز کی حد تک، ماہ رمضان آ گیا تو روزے کی حد تک، حج کرنے کے لیے چلے گئے، زکوٰۃ کی حد تک، اور بڑے محدود دائرے میں جس کو پیورلی وہ اپنی پرائیویٹ لائف کہہ سکیں، پرسنل لائف کہہ سکیں، اس کو ریلیجس
سائیکل بنا دیا جائے، ایک دائرہ مذہبی چھوٹا سا بنا دیا جائے، اور باقی آپ یوں سمجھیں کہ مور دین 90%، 90% سے زیادہ یا 95% سے زیادہ جو پوری زندگی ہے اور زندگی کے تمام شعبہ جات ہیں اور زندگی کے تمام دائرے ہیں، سرکلز ہیں، وہ ٹوٹلی اسلام کے احکام سے خارج رہیں، شریعت اسلامیہ سے خارج رہیں، اور اسلام کے اوامر اور نواہی سے، حتیٰ کہ اسلام کے حلال و حرام کے احکام سے، حتیٰ کہ اسلامی عبادات سے بھی خارج رہیں، تو یہ کس طرح کمپرومائز کیا جائے اسلام اور کفر کے درمیان یا اسلام اور ترک اسلام کے درمیان؟ یہ ایک سوچ ہے۔ اس سوچ نے پھر اس فکر کو تقویت دی۔ وہ تمام لوگ جن کی طبیعتیں اسلام سے گریز چاہتی تھیں، ان کو یہ فکر سوٹ کر گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حجت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ سورس آف لا نہیں ہے، وہ اس کی حیثیت تو صرف ریکمنڈیٹری تھی، اس کی حیثیت تو صرف تجویزی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ادر دین قرآن، وہ اس دور کے حالات کے مطابق، اس زمانے کی سوسائٹی کے جو نارمز تھے، ویلیوز تھے، کسٹمز تھے، ان کے مطابق، اس زمانے کے لوگوں کے احوال اور ظروف کے مطابق فرمایا۔ ان لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی وہ حکم تھا، مینڈیٹری پوزیشن تھی اس کی، مگر جب حالات بدل گئے اور اب تو اتنی صدیاں گزر گئیں، حالات اتنے بدل چکے ہیں، تو وہ جو ریکمنڈیٹری حیثیت ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے آپ ہدایت لے لیں، جہاں تک ہو سکے آپ اس سے رہنمائی اخذ کر لیں، مگر وہ آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے، وہ قرآن کی طرح اس کی حیثیت اتھارٹیٹیو نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنت کو اور تمام احادیث نبوی کو ترک بھی کر دیا اور اس کی اتھارٹیٹیونیس کا، حجیت کا انکار بھی کر دیا، تو اسٹل آپ مسلمان ہیں، اور اس سے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ راستہ اس فکر نے دین گریز طبیعتوں کے لیے پیدا کر دیا، اور پریکٹیکلی اسلام کی امپلیمنٹیشن ختم ہو گئی۔ پریکٹیکلی اسلام ایک پریکٹیکل دین، پریکٹیکیبل دین، ورکیبل دین، امپلیمنٹیبل دین، انفورسیبل دین نہ رہا۔ تو نتیجتاً اسلام ایک تھیوری کی طرح، بائبل کی طرح ایک کتاب پڑھنے کے لیے قرآن رہ گیا۔ تو اسلام کی حیثیت صرف ایک ہسٹورک، ایک لیگیسی کی رہ گئی، اس کی حیثیت کسٹم کی رہ گئی، ایک قدیم ٹریڈیشن کی رہ گئی، ایک اسپریچول لنک کی، ایک ٹائٹل کی رہ گئی، مگر پریکٹیکلی سپیکنگ ہماری اپنی انفرادی زندگیوں میں، ہماری آئلی زندگیوں میں، خاندانی زندگیوں میں، ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں، اور ہماری سیاسی اور معاشی اور اقتصادی اور بین الاقوامی زندگی کے کسی گوشے میں اسلام کا نفاذ ہمارے اوپر واجب نہ رہا۔ تو اس طرح ہمیں سیکولرزم کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے کا بڑا آسان راستہ مل گیا۔